معزز ناظرین، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز ایک شعر کے ساتھ کیا جائے، اور وہ شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے: ہر کہندے وارث ہن شاکر، ہر کہندے وارث ہن شاکر، ساکو رج کے لٹ ساڈا کوئی کائی نہیں۔ تو سرائکی کا شعر ہے کہ ہمیں لوٹ مار کرو، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، تو باقیوں کے تو وارث ہیں۔ تو وطن عزیز کا بھی کچھ معاملہ اسی طرح ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ تو سر دست آمدن برسر مطلب دو قوانین بنے ہیں مبینہ طور پر، جو ایک موقف ہے، یعنی ایک گزٹ نوٹیفیکیشن شائع ہوتا ہے جب کوئی قانون بن جاتا ہے، تو ایک گزٹ نوٹیفیکیشن شائع ہوتا ہے، وہ رپورٹڈلی شائع ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے اور ایک آرمی ایکٹ میں کوئی امینڈمنٹ تھی۔ یہ دو بل تھے جو پارلیمنٹ نے پاس کیے۔ پارلیمنٹ سے مراد دونوں ایوان ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ انہوں نے پاس کر کے تو صدر کو بھیجنے ہوتے ہیں، جو اس کا پروسیجر ہے۔ تو صدر نے اس کے اوپر اسینٹ دینی ہوتی ہے، یا اس نے اس کو اسینٹ کو ریفیوز کرنا ہوتا ہے، یا نہیں دینی ہوتی۔ تو لاء کے اسٹوڈنٹ بھی اس کو جانتے ہیں، اور پولیٹیکل سائنس جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو قانون بننے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہی طریقہ ہے کہ پہلے نیشنل اسمبلی، پھر سینٹ سے ایک بل پاس ہوتا ہے، وہ جاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، وہ اس کو اسینٹ کر دے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ اگر نہ کرے تو دوبارہ دونوں ایوان اس کو جوائنٹ سٹنگ میں اس کو پاس کر دیں اگر، اور پھر وہ جائے صدر کے پاس، اور 10 روز کے اندر صدر صاحب اگر اس پہ اسینٹ دے دیں تو بھی، اور اگر اسینٹ نہ دیں، یعنی اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے رکھیں اور وہ بل پڑا رہے، تو بھی وہ قانون بن جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کیس کے اوپر، جو یہ ریسنٹ کیس، انسٹنٹ کیس ان ہینڈ، وہ یہ ہے کہ جی یہ بل دونوں گئے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا پریزیڈنٹ کے پاس، اور وہ پڑے رہے وہاں پر۔ اس دوران نیشنل اسمبلی تو جا چکی ہے، ڈیزالو ہو گئی، اور اب یعنی ایک ایوان ہے اور ایک ایوان نہیں ہے۔ صدر نے اس کے اوپر اسینٹ نہیں دی۔ پہلے یہ خبریں چلیں کہ جی شاید صدر کی اسینٹ ہو گئی اور اس کے اوپر گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، قانون بن گیا، اور اس پھر سنا یہ ہے کہ شاید اس کی روشنی میں، قانون کی روشنی میں کچھ ایکشنز بھی ہوئے ہیں، جس کے اوپر پھر صدر صاحب کو پتہ چلا جی کہ وہ تو قانون جو ہے وہ لاگو ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں۔ تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا کہ میں نے تو اس کے اوپر اسینٹ نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے، ان دونوں بلز کے اوپر میں نے سائن نہیں کیے، اور میں نے ایڈوائز کیا تھا اپنے سٹاف کو کہ یہ واپس بھیج دیے جائیں، وداؤٹ اسینٹ ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو اس کا سرٹنلی اس کا یعنی دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے جس میں اسینٹ نہیں ہوئی، دوسرا مرحلہ یہ ہونا تھا کہ اس میں اگر پھر دونوں ایوان پاس کر دیتے ہیں اس بل کو، تو پھر اگر صدر اس کو اس کے اوپر اسینٹ نہ بھی دیں یا دستخط نہ بھی کریں تو وہ قانون بن جائے گا۔ اب یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے اوپر اسینٹ نہیں ہوئی، لیکن چونکہ 10 دن گزر گئے تھے تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ جی یہ اسینٹ ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل کانسٹیٹیوشن کا منشا نہیں ہے۔ دس از ہیپننگ فرسٹ ٹائم کہ اتنی مس انڈرسٹینڈنگ
کہ اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بطور اسٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس کے وہ بھی اس کی جو پروسیجر ہے وہ جانتے ہیں، اور جو وکیل حضرات ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں، اور جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں یا جن کا کام ہی یہ ہے، ایوان صدر کے جو متعلقہ فنکشنریز ہیں یا جو سیکریٹریز ہیں، بیوروکریسی ہے، وہ تو سارا سسٹم جو ہے اس سے بڑا ویل اویئر ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس میں تو کوئی کنفیوژن والی بات ہی نہیں ہے. یعنی پہلی جو مرحلہ ہے اس میں اگر صدر صاحب دستخط نہیں کرتے تو یہ ڈیم ٹو بی اسینٹڈ نہیں سمجھا جا سکتا اس کو، کہ انہوں نے جو کہ سائن نہیں کیا، یہ بل واپس نہیں آیا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بل انہوں نے سائن کر دیا ہے، یا ان کی رضامندی یا ان کی اسینٹ سمجھا جائے گا. یہ بالکل قطعاً نہیں ہے. یہ نہ کانسٹیٹیوشن کا منشا ہے، نہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے. تو یہ اپنی تشریح قانون کی نئی ہوتی جا رہی ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ. آپ اس کو نوٹس کیجئے گا، ذرا غور کیجئے کہ یہ جو اب سیٹ اپ ہے یہ نگران سیٹ اپ ہے. اور کل میں نے دیکھا کہ جن کے ہم تجزیہ بھی سنتے ہوتے تھے، جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں، نگران ہیں وہ، اور جو وزیر قانون آئے ہیں نئے ہیں وہ کس قدر زور لگا کے تو اس منطق کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یعنی جو پچھلی حکومت تھی لیڈ بائی دی پی ڈی ایم کولیشن، وہ جا چکی ہے. ایک نیا سیٹ اپ آ چکا ہے، نگران. تو جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے عام طور پہ اس کی کوئی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، انہوں نے غیر جانبدار رہنا ہوتا ہے. تو 2 ایونٹ اب تک ہو چکے ہیں. یہ بھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ہارڈلی 1 ہفتہ ہوا ہے کہ نیا نگران سیٹ اپ آیا، حکومت کی تشکیل وغیرہ. ابھی اس نے کیبنٹ میں نے ابھی حلف ہی اٹھایا ہے. تو ایک تو پرائم منسٹر کے حلف اٹھانے کے دوران یہ جو پیٹرول کی پرائسز والا واقعہ ہو گیا، ایک وہ ہو گیا ہے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اسی کی کنٹینویشن میں کام ہو رہے ہیں. یعنی اتنی جلدی ہے کہ مطلب یہ پیٹرول کی پالیسی جو پرائسز ہیں وہ فوراً بڑھانی ہے، چونکہ پھر اس سے حکومت کو یا اسٹیٹ کو نقصان ہوگا. تو میں واضح کرتا چلوں کہ حکومت یا جو اسٹیٹ ہوتی ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر رہی ہوتی. ان کا کام ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے فنکشن ہیں وہ چلائے جا رہے ہوتے ہیں ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی پبلک. تو اس میں جو بنیادی جو عنصر ہے جس کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، جس کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، وہ ہے پبلک، عوام الناس. انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ اس عوام الناس کو ٹارگٹ کر دیا جائے، ان سے بینیفٹ لیا جائے، پروفٹ لیا جائے، ان سے ٹیکس نکلوایا جائے. یہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی فاتح اگر آ جائے جس نے کسی کنٹری کو کنکر کر لیا ہو اور فتح کر کے آیا ہو، تو وہ پھر ان کے اوپر جو لوگ مفتو ہوتے ہیں ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں اور وہ اکٹھے کرتے ہیں، وہاں سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ ریاست کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کرے جس سے اس کے اپنے لوگ متاثر ہوں یا ان کے ساتھ جبر ہو، ان کے ساتھ ناانصافی ہو، یا کوئی ظلم کا عنصر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہو. اب یہ جو 16 مہینے تھے یہ جو رخصت ہوئی ہے گورنمنٹ، جو پی ڈی ایم کولیشن کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو قانون سازی کی، ایک تو انہوں نے لوٹ سیل لگائی رکھی ہے. پبلک نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کتنے زیادہ انہوں نے قوانین جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہیں، بے شمار لیجسلیشن کی، اور اس میں ایک قانون بھی ایسا نہیں ہے جو ان دی انٹرسٹ آف پبلک ہو.
سارے جو قانون ہیں یا وہ سیلف سرونگ قانون ہیں یا کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، کسی شخص کو یا کسی گروپ آف پیپل کو یا کسی جماعت کو۔ تو حالانکہ انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ قوانین جو آپ بنا رہے ہیں اس طرح کے جو کہ بر مبنی انصاف نہیں ہیں، جو فیئر پرنسپل آف جسٹس ہیں ان کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے۔ یہ آج آپ کسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو یہ کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ پہلے تجربے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسے جو قوانین بنے، جس طرح اب یہ کہتے ہیں جی کہ نیب کے قوانین جو ہے جو انہوں نے ان میں امینڈمنٹس کی ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، چونکہ وہ ان کے خلاف استعمال ہوئے، انہوں نے ان میں امینڈمنٹ کر دی۔ ایک عام آدمی جو متاثر ہوتا ہے اس کے پاس یہ نہ کوئی اختیار ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کرے یا امینڈمنٹ کرے۔ آپ تو کر لیتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، آپ اپنی جہاں بچت جیسے کرنی ہے آپ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ہیں، جیسے ماضی میں پروڈا ایکٹ تھا۔ ایسے اقدامات اور ایسی کوشش بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے امیج ہمارا جو ہے ایز اے کنٹری وہ بڑا بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ۔